بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہسٹری اینڈ اسلام چینل میں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع ہے آدم اور حوا علیہ السلام کے دخول جنت سے لے کر خروج جنت تک۔ اس واقعے کا ذکر ہم کو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 19 سے لے کر 25 تک کچھ اس طرح سے ملتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے آدم سے کہا تم اور تمہاری بیوی بہشت پر رہو اور جہاں سے چاہو جو چاہو نوش جان کرو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گنہگار ہو جاؤ گے۔ سو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کی ستر کی چیزیں یعنی شرمگاہیں جو ان سے پوشیدہ تھیں کھول دے، اور کہنے لگا تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو، اور ان سے قسم کھا کر کہا میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ غرض شیطان مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کی ستر کی چیزیں کھل گئیں، اور بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر وہ چپکانے لگے اور اپنے ستر کو چھپانے لگے۔ تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہیں فرمایا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانہ اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے، یعنی فرمایا کہ اسی میں تمہارا جینا ہوگا، اسی میں مرنا ہوگا اور اسی میں قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ یہ درخت کون سا تھا؟ اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں، یعنی علماء کے نزدیک وہ انگور کی بیل تھی، یہود کے نزدیک وہ گندم تھی۔ وہب بن منبر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کا دانہ مکھن سے نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت تھا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے وہ انجیر کا درخت تھا۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کوئی ایسا درخت تھا کہ اس کو کھانے سے قضاء حاجت کی ضرورت پیش آتی تھی اور جنت کی زمین میں قضاء حاجت مناسب نہیں تھی۔ یہ تمام باتیں تفسیر ابن کثیر میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 کی تفسیر میں بیان کی گئی ہیں، لیکن یہ اختلاف معمولی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا تعین نہیں فرمایا۔ اگر اس کے تعین میں کوئی حکمت عملی ہوتی تو اللہ تعالیٰ متعین طور پر بیان فرما دیتا، لہٰذا اس میں رائے زنی سے اجتناب بہتر ہے۔ اکثر علماء کا اس مسئلے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جس جنت میں ٹھہرایا گیا کیا وہ آسمان والی جنت ہے یا وہ زمین کا کوئی باغ تھا۔ اکثر علماء کی رائے ہے کہ یہ جنت آسمان میں ہے اور اس کا نام جنت الماوا یا جنت الخلد ہے۔ قرآن مجید کی آیت اور احادیث نبویہ کے الفاظ کا ظاہری مفہوم اس کی تائید کرتا ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 35 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ اس آیت میں الجنہ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس میں الف لام عمومی معنی نہیں دیتا، بلکہ عہد ذہنی یعنی مخاطب کو پہلے سے معلوم چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس صورت سے مراد وہی جنت ہو سکتی ہے جو شریعت نے بتائی ہے، یعنی جنت الماوا۔ آدم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان بات چیت کے دوران میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے اپنے آپ کو اور ہم سب کو جنت سے کیوں نکلوا دیا؟ صحیح البخاری حدیث نمبر 4738 اور صحیح المسلم حدیث نمبر 265۔ ایک اور دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لوگوں کو جمع فرمائے گا، جب جنت مومنوں کے قریب لائی جائے گی تو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، وہ آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے ابا جان ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوا دیجیے، تو وہ فرمائیں گے تمہیں جنت سے تمہارے والد ہی کی غلطی نے نکلوا دیا۔ صحیح المسلم حدیث نمبر 195۔ دیگر علماء کرام فرماتے ہیں جس جنت میں آدم علیہ السلام کو رکھا گیا وہ جنت الخلد یعنی کہ ہمیشہ رہنے والی جنت نہیں تھی، کیونکہ انہیں ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا۔ وہ اس جنت میں سو گئے، اس سے نکالے گئے، اس جنت میں ان کے پاس ابلیس آیا۔ ان امور سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنت الماوا نہیں۔ اس قول کی تائید میں موجود تورات کے بیان کو بھی پیش کیا جاتا ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ جنت جس میں آدم اور حوا علیہ السلام رہے اس کے بارے میں دو رائے ہیں، وہ جنت الخلد ہے یا کوئی اور جنت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کی تھی، اس میں ان کی آزمائش ہوئی۔ وہ جنت الخلد نہیں، کیونکہ جنت الخلد دارالامتحان نہیں دارالجزا ہے، یعنی جنت الخلد مرنے کے بعد ملے گی کیونکہ وہ آپ کو آپ کے کاموں کی جزا کے بدلے میں ملتی ہے۔ دوسرے قول کے جو قائلین ہیں ان میں پھر اختلاف آتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ جنت
آسمان میں تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے نیچے اتارا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ زمین میں تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر انہیں خاص درخت سے منع فرمایا تھا، دوسرے درختوں کے پھلوں سے نہیں۔ یہ واقعہ ابلیس کو سجدے کا حکم دیے جانے کے بعد کا ہے، واللہ اعلم۔ بہرحال یہ بات یقینی ہے کہ جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکل جانے کا حکم دیا، اور یہ حکم قانونی حکم کی حیثیت نہیں رکھتا تھا کہ جس کی تعمیل بھی ممکن ہو اور عدم تعمیل بھی کی جا سکتی ہو، بلکہ یہ ایک تنفیذی حکم تھا جس کی عدم تعمیل اور اس سے سرتابی ممکن نہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 18 میں، نکل جا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر، اور پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 13 میں، اس سے اتر جا تجھے کوئی حق نہیں کہ اس میں رہ کر تکبر کرے، اور پھر سورہ زمر کی آیت نمبر 77 میں فرمایا سو اس سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے۔ ان آیات میں اس سے مراد جنت یا آسمان یا درجہ جو بھی مطلب لیا جائے، بہرحال وہ اس جگہ میں موجود نہیں رہ سکتا جس سے نکال دیا گیا اور دور کر دیا گیا، یعنی ابلیس اس جگہ موجود نہیں رہ سکتا جس سے نکلنے کا حکم دے دیا گیا، نہ صرف وہ رہ نہیں سکتا بلکہ اس کا وہاں سے گزر بھی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ان علمی اختلافات اور ان کی دلیلوں کی بنا پر ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے جنت سے نکلوا دیا، نہایت مکر و فریب سے انہیں گمراہ کیا اور اپنے رب کی نافرمانی پر آمادہ کر لیا، جس کی سزا میں آدم علیہ السلام کو جنت اور اس کی نعمتوں سے محرومی اور مصیبت اور مصائب کی جگہ یعنی زمین پر آباد ہونا پڑا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 36 میں کہ شیطان نے انہیں اس سے بہکا دیا یعنی جنت سے پھر انہیں اس سے نکال دیا جس میں وہ تھے، یعنی نعمت، راحت، سرور سے نکال کر محنت، مشقت، مصیبت والی دنیا میں پہنچا دیا۔ وہ اس طرح کہ اس نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور اس پھل کے اچھا ہونے کا احساس دلایا، اور ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ تمہیں اس لیے منع کیا گیا ہے کہ یہ پھل کھا کے تم فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ جینے والی زندگی نہ حاصل کر لو، اور قسمیں کھا کر انہیں اس بات کا یقین دلایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا آدم بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمر دے اور ایسی بادشاہت جو کبھی زائل نہ ہو، یعنی ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ میں ایسا درخت بتاؤں گا جس کے کھانے کے نتیجے میں آپ موجودہ نعمتوں میں ہمیشہ رہنے کے مستحق ہو جائیں گے، اور آپ کو ایسی حکومت حاصل ہو جائے گی جو کبھی تباہ نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ محض دھوکے، فریب اور جھوٹ پر مبنی تھا۔ جب شیطان نے آدم اور حوا کو بہکایا اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 121 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چپکانے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے جو کھانا کھایا وہ یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس گندم کے 7 دانے لائے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ اسی جنت کا پھل ہے جس سے آپ کو منع کیا گیا تھا، آپ نے کھا لیا تھا۔ انہوں نے فرمایا میں اس کا کیا کروں؟ فرمایا زمین میں بو دیجئے۔ انہوں نے بو دیے، ان میں سے ہر ایک دانے کا وزن موجودہ دور کے 1,00,000 دانوں سے زائد تھا۔ وہ اگ آئے، وقت آنے پر انہیں کاٹا، اس سے دانے الگ کیے گئے، پھر انہیں پیسا اور گوندھا، پھر اس آٹے کی روٹی پکائی، پھر کھائی۔ اس طرح انہیں بہت محنت اور مشقت کے بعد کھانا ملا۔ اس آیت مبارکہ میں اسی طرف اشارہ ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ وہ شیطان تمہیں جنت سے نکلوا دے، پھر تمہیں سخت مشقت برداشت کرنی پڑے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 117۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدم علیہ السلام کو متنبہ کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کی راحت اور سکون والی جگہ سے نکال کر مشقت اور محنت والی زندگی مہیا کی تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہیں کرا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 23۔ آدم علیہ السلام نے یہ کلمات اللہ تعالیٰ سے ہی سیکھے تھے جیسا کہ قرآن مجید میں اس کی وضاحت ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 37۔ ان الفاظ میں اپنی غلطی کا اعتراف ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہے
اس کے سامنے عجز و نیاز کا اظہار ہے اور اس مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی طرف محتاجی کا اقرار ہے۔ اور یاد رکھیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جس شخص کو یہ راز سمجھ میں آ گیا اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ یہاں پہ ہمارا آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ہماری اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اولاد آدم اور قصہ حابیل اور قابیل بیان کریں گے۔ ہماری تمام ویڈیوز قرآن و حدیث اور تاریخ کی مستند کتابوں سے اقتباس لے کر بنائی جاتی ہیں۔ اس میں کافی محنت اور وقت صرف ہوتا ہے، تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور ویڈیو ان لوگوں تک پہنچ سکے جو اس مصروف دور میں کتابوں کو پڑھنے کی فرصت نہیں رکھتے، کیونکہ مفہوم حدیث ہے کہ علم پھیلانے سے بڑھتا ہے۔ اور آخر میں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ آپ ہماری بہتر رہنمائی کے لیے اپنے سوالات اور تجاویز کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔